عید الفطر کل ہوگی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی رمضان برس 30 روزے مکمل کیے گئے ہیں۔ فلسطین، عراق، یمن، لبنان، برطانیہ، سنگاپور، ترکیہ سمیت یورپی ممالک میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید ہفتے کو ہوگی۔ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ عید پر عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا طالبان رجیم کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرحدوں پر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ پروپیگنڈا ممکنہ طور پر طالبان رجیم کے اندرونی عناصر کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی دہشت گرد کارروائی، سرحد پار یا ڈرون حملے کی صورت میں پاکستان عارضی جنگ بندی ختم کرے گا۔ پاکستان آپریشن غضب للحق کو دوبارہ شدت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ ناظرین، ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی خبری ادارے بلومبرگ کا انکشاف، ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک AC-135 ٹینکر طیارہ فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا ہے اور اس کے عملے کے 6 ارکان بھی ہلاک ہو۔ پاسداران انقلاب کا امریکی F-35 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹیم ہاکنس نے CNN کو بتایا ہے کہ طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن پر پرواز کر رہا تھا جب اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ UAE صدر زید النہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کے سیکیورٹی عالمی امن پر اثرات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق UAE اور امریکی صدور نے ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی و حمایت کا اعلان۔ ٹرمپ نے امارات کی سرزمین اور خطے کے امن کے دفاع میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے مشرقی صوبے میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی فضائی دفاعی نظام نے مشرقی صوبے کے آسمان پر 2 ڈرونز کا پتہ لگایا، انہیں تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس کارروائی کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ شہریوں اور اہم تنصیبات کو کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ امریکی فوج نے ایران کے کاراج بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر بیان کہا کہ ایرانی حکومت نے کاراج پلانٹ کو بیلسٹک میزائلوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ، پڑوسی ممالک، تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی فوج نے درست میزائل استعمال کر کے کاراج پلانٹ کو تباہ کیا۔ سینکوم نے کاراج میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری کر دیں۔ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ امریکہ کی ایران پر جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان کہا کہ یہ نیا معیار بین الاقوامی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سوں کو جھلسا دے گی۔ عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مسعود پزشکیان کا انتباہ۔ ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ اسرائیل نے اکیلے کیا ہے۔ امریکی صدر کی درخواست پر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ایران نے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو یہ ناکام ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی پریس کانفرنس کہا کہ ایران میں موجود قتل و غارت کی سوچ دنیا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے 1 سال قبل کہا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا صدر ٹرمپ کی اس کوشش کی قدر کرتی ہے جو ہمارے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کی فوری بحالی پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ جاری تنازع کے خاتمے کے بعد کی سنگین مسائل باقی رہیں گے اور امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے جس کا کچھ حصہ ممکنہ طور پر ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ گروسی نے کہا کہ موجودہ فوجی مہم کا فوکس براہ راست جوہری تنصیبات پر نظر نہیں آتا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ افزودہ مواد کو ہٹانا ایک نہایت پیچیدہ اور خطرناک عمل ہے۔ ہم ایسے سلنڈر کی بات کر رہے ہیں جن میں 60% تک افزودہ یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس موجود ہے جسے سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔
امریکہ کا تیل و گیس برآمدات جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر توانائی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ تیل و گیس کی برآمدات پر کسی قسم کی پابندی عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ سلسلہ معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ امریکہ عالمی توانائی منڈی میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ سپلائی میں تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ عالمی سطح پر توانائی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یاد رہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی ترسیل اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان کہا، تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ امریکی صدر کو ایران میں زمینی کارروائی کے لیے عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ رائٹرز سروے کے مطابق صرف 7% امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں ممکنہ زمینی کارروائی کے حامی ہیں۔ 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیج سکتے ہیں۔ 59% امریکی ایران جنگ کے خلاف، صرف 37% جنگ کے حامی ہیں۔ عراق میں تعینات اسپانوی فوجیوں کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ترکیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع اسپین روبلز کے مطابق مجموعی طور پر 99 اہلکاروں کو نکالا گیا ہے۔ ان اہلکاروں میں 57 امریکی قیادت میں قائم اتحاد کے تحت مختلف عناصر کے خلاف کارروائیوں میں شامل تھے، جبکہ 42 فوجی نیٹو کے مشن کا حصہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نیٹو مشن میں شامل فوجیوں کے اڈے کے قریب میزائلوں کا تبادلہ ہوا، جس کے باعث آپریشن متاثر ہوا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث اہلکاروں کے انخلاء کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، جاپان، برطانیہ کے رہنماؤں نے ایران کی جانب سے غیر مسلح تجارتی جہازوں، شہری انفراسٹرکچر، تیل و گیس کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ ابنائے ہرمز کی مبینہ بندش پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ساتوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوششیں قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ اعلامیے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے زادانہ بحری آمد و رفت بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ رہنماؤں نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی دھمکیاں اور اقدامات بند کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بحرین کی دفاعی فورس کا مزید 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ خطرے کو چند گھنٹے میں ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز ہر قسم کے خطرات سے نپٹنے کے لیے ممکن طور پر تیار ہے۔ دفاعی فورس کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک بحرین مجموعی طور پر 139 میزائل اور 238 ڈرونز کو تباہ کر چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی قطری گیس تنصیب پر حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایران کا قطر کے روس اور راس لفان انڈسٹریل سٹی پر حملہ قابل مذمت ہے۔ ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے جلد حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن برطانوی عوام کے بہترین مفاد میں ہے۔ کوئی شک نہیں، جنگ کا خاتمہ ہی مہنگائی میں کمی لانے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت خامنئی کی شہادت سے بڑا سانحہ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے۔ علی لاریجانی روس اور چین سمیت کئی ملکوں میں اپنا اثر رکھتے تھے۔ لاریجانی کی شہادت پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد بڑا سانحہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ اور برطانوی منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا میں بڑھتی اور بے چینی کے پیش نظر لندن بیجنگ سے قریبی رابطے کا خواہاں ہے، جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں، سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تصادم بڑھ رہا ہے، جنگ مزید پھیل رہی ہے، جنگ علاقائی امن و بین الاقوامی تجارت اور مالیات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔